نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے موضوع کا عنوان منتخب کیا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عصری تقاضے۔ اس کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنی محبت کا ذکر بھی فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر بھی فرمایا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کے بغیر نہ ایمان شروع ہوتا ہے نہ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، دین ہے، قرآن ہے، ان تمام تعلیمات کی محبت، قرآن کی محبت، عمل صالح سے محبت، تو یہ محبت ہی در حقیقت ایمان کا خمیر ہے، ایمان کا سرچشمہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ نشانی اور صفت بیان فرمائی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو بہت شدید ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کرتے ہیں، شدید محبت۔ تو محبت کے اندر بھی تو معنی موجود تھا چاہنے کا، اس کو اللہ رب العزت نے اشدو کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا، اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ۔ اشدو کا معنی ہے شدید ترین محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسے ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ ایسی محبت کسی اور سے نہ ہو سکتی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پھر یہی ارشاد فرمایا، فرمایا لا یکون احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے،
اور فرمایا کتنی محبت کرے؟ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ تو سب سے، یعنی ساری کائنات سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر، تمام رشتوں سے بڑھ کر محبت کرے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بغیر فرمایا مومن نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے محبت کو انسان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ لغت نے کہا کہ یہ جو لفظ انسان ہے یہ انس سے مشتق ہوا ہے، انس سے بنا ہے انسان، انس کا معنی ہے محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے، انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی شے کو چاہتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اپنی چاہت کا مرکز اور محور اللہ کو بنایا، کسی نے اپنی چاہت کا مرکز اور محور دین کو بنایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنایا۔ اور اگر کسی نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی اور شیطان کی راہ پر چلتا رہا تو اس نے اپنی محبت کا مرکز دنیا کو بنا لیا، یا اپنی محبت کا مرکز مال اور دولت کو بنا لیا، یا اپنی محبت کا مرکز شہوات کو بنا لیا، کسی نے اپنی محبت کا مرکز عہدے کو بنا لیا، اپنی ذات کے منصب کو بنا لیا۔ تو گویا محبت کا مرکز مختلف ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کے اندر چاہت نہ پائی جائے، اس کے اندر محبت نہ پائی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر رکھی، اور فطرت کے اندر اللہ نے جتنی چیزیں بھی انسان کے اندر رکھیں، دین کا کام کیا ہے؟ دین اسے ڈائریکشن دیتا ہے، اس کے لیے سمت کا تعین کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر فطری تقاضا ہے اس کا استعمال کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں، اسے کہاں لے جانا ہے اور کہاں نہیں لے جانا۔ یہ دین ہمیں گائیڈ کرتا ہے، قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے اس کی، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ہم نے وہ جو فطری جذبہ ہے ہمارے اندر اس کو ایکسرسائز کیسے کرنا ہے، اس کا استعمال کہاں کرنا ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، اس کی پابندیاں کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت کو جب انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے، اگر انسان کو ایسے آزاد چھوڑ دیا جائے، کھلا چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی بھی رہنمائی نہ آتی، تو پھر کوئی انسان جس شے کو دیکھتا اسی سے محبت کر لے، کوئی کسی شے سے محبت کر لے، کوئی کسی شے سے محبت کر لے۔ جب کوئی گائیڈ لائن نہ ہو، اس کی رہنمائی نہ ہو، اس کے لیے کوئی حدود و قیود کا تعین نہ ہو، تو پھر تو وہ جو محبت کا ایک فطری جذبہ ہے، تو وہ جو جہاں کسی شے سے بھی اس کا دل لگ گیا وہ اسی سے محبت کر کے بیٹھ جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے ذریعے سے یہ ہدایت دی ہے کہ اس محبت کو کس راہ پہ رکھنا ہے اور اس محبت کو کس راہ پہ نہیں رکھنا ہے، اس محبت کا مرکز اور محور کسے بنانا ہے اور کسے اس محبت کا مرکز اور محور نہیں بنانا ہے۔ تو یہ تعلیم دین سے ہم لیں تو پھر ہماری محبت صحیح سمت میں چلتی ہے، پھر صحیح راستے پر چلتی ہے، پھر وہ محبت ہدایت بن جاتی ہے، پھر وہ قابل تعریف جذبہ بن جاتا ہے، پھر وہ محبت ایک مثبت اور لطیف جذبہ بن جاتا ہے جس سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، اس کے اندر پھر عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، وہ دین پر عمل کرتا ہے اور اس کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف کو سہ لیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں محبت ہے۔ وہ پھر اپنی نیند کو بھی قربان کر دے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرے کیونکہ اس کے دل میں محبت ہے۔ وہ کوئی بھی جسمانی تکلیف ہو، ذہنی تکلیف ہو، اس کو سہ لیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں محبت ہے۔ تو محبت اس سے وہ سارے کام کرواتی ہے کہ جو محبت کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں محبت رکھی، پھر اس محبت کو ایک قبلہ عطا فرمایا،
اور وہ قبلہ خود اللہ کی محبت ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے۔ حضور کی محبت بھی اللہ کی محبت سے جدا نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور کی محبت اور اللہ کی محبت میں فرق کرنا ہی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف ایک کام کرنا جائز نہیں ہے، وہ یہ کہ حضور کو سجدہ نہیں کر سکتے، حضور کو معبود نہیں بنا سکتے۔ اللہ کی شان ہے کہ اس کو سجدہ ہے، اس کی عبادت اور بندگی ہے، وہ معبود ہے، بس یہ ایک حد ہے، ایک لمیٹیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے وصال کے بعد تم مجھے اس طرح سے نہ بڑھانا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو بڑھا لیا تھا۔ اب بہت سارے لوگ اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کا غلط معنی کرتے ہیں۔ جہاں بھی کہیں دیکھیں گے آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے تو فوراً یہاں یہ حدیث پڑھ دیں گے کہ حضور نے فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ، یہود و نصارہ نے بھی اپنے نبیوں کو بڑھا دیا تھا۔ تو بھائی اگر آقا علیہ السلام کی کہیں شان کا بیان ہے، عظمت کا بیان ہے، کہیں ثناخوانی ہے، کہیں حمد ہے، کہیں نعت ہے، آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، آپ سے اظہار محبت ہے، تو ہر اس تمام مظاہر محبت کے اوپر اس حدیث کو لا کر چسپاں کر دینا کہ حضور نے فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھانا جیسے یہود و نصارہ نے بڑھا لیا تھا، تو بھئی یہ بات تو بڑی واضح ہے۔ حضور نے فرمایا اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے بڑھا لیا تھا۔ تو یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ کا بیٹا بنا لیا نبی کی محبت میں اس حد تک چلے گئے کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، پھر خدا کا شریک بنا دیا، پھر ان کو پوجنے لگ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصود تھا منع فرمانے کا کہ میرے وصال کے بعد یوں نہ کرنا کہ مجھے خدا بنا ڈالو، مجھے خدا کا شریک بنا ڈالو یا خدا کا بیٹا بنا ڈالو، یہ نہ کرنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے یوں نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے اپنے نبیوں کو بڑھا لیا تھا، جیسے یہود نے اپنے نبیوں کو بڑھا لیا تھا، تو وہاں یہ معنی نہیں کہ حضور کی شان بیان نہ کرو، وہاں یہ معنی نہیں کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کو بڑھ چڑھ کر بیان نہ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آقا علیہ السلام کے گن نہ گاؤ یا حضور کے ترانے نہ گاؤ۔ حضور کی محبت، آقا علیہ السلام کا عشق، آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم، آپ کی غلامی، اس کی تو کوئی حد نہیں۔ تو حضور نے جہاں فرمایا وہاں مثال میں تشبیہ دی ہے، اس طرح جس طرح یہود و نصارہ نے کیا۔ تو یہود و نصارہ نے تو نبیوں کو خدا بنا لیا، تو گویا آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ مجھے معبود نہ بنانا، مجھے خدا کا شریک نہ بنانا، مجھے خدا کا بیٹا نہ بنانا۔ میری عظمت ساری اسی میں پنہا ہے کہ میں رب کا محبوب ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رب کا محبوب ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری عظمت اسی نقطے کے اندر پنہا ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور تمام خلق میں اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ قرب عطا فرمایا جو کسی نبی اور مقرب فرشتے کے حصے میں نہیں آیا۔ تو لہٰذا وہاں اس حدیث کو چسپاں کر دینا، جس کو بھی دیکھا حضور کی شان بیان کر رہا ہے تو فوراً حدیث جڑ دی۔ حضور نے فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھانا جیسے یہود و نصارہ نے بڑھا لیا تھا۔ بھئی یہاں بڑھانے کی بات نہیں، یہاں ہے جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ تو یہود و نصارہ نے تو خدا بنا لیا، خدا کا شریک بنا لیا۔ اور رہی بات کہ حضور نے تو فرمایا مجھے نہ بڑھانا، تو مجھے بتائیں کون بڑھا سکتا ہے حضور کو؟ بڑھانا کس کے بس میں ہے کہ حضور کو بڑھائے؟ تو بڑھانے کی تو اللہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جن کا ذکر خدا نے بلند کیا ہو، کسی اور میں دم ہے کہ مصطفیٰ کو بڑھائے، مصطفیٰ کی عظمت کو بڑھائے، حضور کی شان اور عفت کو بڑھائے؟ بڑھانا تو کسی کے بس میں رہا ہی نہیں۔
کوئی حضور کی شان کو کیسے بڑھائے جن کی رب قسمیں اٹھائے، تو کوئی اور حضور کی عظمت اور شان کو بڑھا کیسے سکتا ہے؟ بڑھانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بڑھانے کا ایک ہی معنی ہے کہ میری ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہ لے جانا، اور حضور کی ایک ہی حد ہے کہ حضور خدا نہیں ہے، حضور معبود نہیں ہے۔ بس جہاں شرک کا شائبہ ہوگا وہ بڑھانا ہوگا، لیکن شرک سے نیچے جتنا بھی عظمت کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے وہ اللہ نے ساری عظمتیں مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ جو شان خلق میں سے کسی کے لیے ہو سکتی ہے وہ ساری شان اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ بس خدا کے بعد کسی کا جو رتبہ ہو سکتا تھا وہ اللہ نے سارے رتبے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت اور اللہ کی محبت میں فرق نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا کی محبت میں رکابت ہوتی۔ کوئی ایک سے محبت کرے تو دیکھے بھی وہ 2-4 دن دوسرے کے پاس اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے تو اس کو وہ جیلسی ہونا شروع ہو جائے گی، رکابت ہونا شروع ہو جائے گی۔ بھئی ادھر آج کل بڑے جا رہے ہو، بھئی ادھر بڑے جا رہے ہو، تو بھئی جا رہے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ ایک رکابت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، جیلسی پیدا ہوتی ہے محبت کی۔ یہ اللہ نے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ رکھا کہ ایک سے محبت کرو گے تو جس سے محبت کر رہے ہو وہ محبوب آپ کو دوسروں کی محبت سے روکے گا، جس سے آپ کا تعلق ہے وہ دوسروں کے ساتھ تعلق بنانے سے روکے گا۔ بھئی میرے سے تعلق ہے تو وہ نہیں چاہے گا کہ ایسا کسی اور کے ساتھ ہو، میرے سے محبت ہے وہ نہیں چاہے گا کسی اور سے ایسی محبت ہو۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ہے کہ وہ محبتیں دو ہیں ہی نہیں، وہ محبت ہے ہی ایک۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وحدت ہے، تو جب وہ محبت ایک ہے تو وہاں یہ معاملہ ہے ہی نہیں کہ کوئی اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہو معاذ اللہ اور اللہ کو رکابت ہو کہ یہ تو میری محبت کرنی تھی، یہ تو میرے رسول کی محبت کر رہے ہیں، یا معاذ اللہ کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہو اور رسول کو معاذ اللہ فیل ہو کہ یہ اللہ کی اتنی محبت کر رہے ہیں اور مجھے نہیں پوچھ رہے۔ وہاں یہ معاملہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں، یہ دنیا کی مثالیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محبت ایک ہے، اس محبت کو اللہ نے وحدت عطا کی ہے۔ یعنی اس محبت کا کمال یہ ہے کہ حضور کو وہی اچھا لگتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے میں فنا ہو گیا ہو، اور اللہ کو وہی پیارا لگتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو گیا ہو۔ اللہ کو اسی سے پیار ہے جو حضور کی محبت میں فنا ہو گیا۔ وہاں یہ رکابت کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ وہ محبت ایک ہے۔ تو اب یہاں تک اپنی بات کو سمیٹیں، پھر آیت مبارکہ کی طرف آئیں کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھا محبت کرنا، پھر دین نے آ کر اس محبت کی حدود و قیود بیان کی، اس کی سمت اور اس کے قبلہ کا تعین کیا کہ وہ محبت کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں۔ تو وہ محبت کا مرکز اور محور ہے اللہ کی ذات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی محبت، وہ دین کی محبت ہے، وہ نماز کی محبت، وہ روزے کی محبت، وہ عبادت کی محبت، وہ تلاوت قرآن کی محبت، وہ ذکر اذکار کی محبت۔ تو اللہ کی راہ میں محبت، اللہ کے لیے محبت، تو محبتوں کا مرکز اور محور اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی یہی تقاضا کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، صرف محبت نہیں، اشد، شدید ترین، صرف شدید بھی نہیں کہا، اشد، شدید ہوتا تو معنی اور ہے، اشد جو ہے وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے کبیر، پھر ہے اکبر، تو اکبر کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا، کبیر کا معنی ہے بڑا، ایسے شدید کا معنی ہے سخت محبت، تو اشدو کا معنی کیا ہے؟ سخت ترین محبت، آخری ڈگری، سپرلیٹو جہاں تک ہو سکتی ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے اس سے بھی بڑھ کر محبت کرو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا
کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے، والدین، اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں، اکابرین ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، وہ محبت کی بجائے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ عشق کا لفظ قرآن میں نہیں آیا کہیں، لیکن عشق کیا ہے؟ یہ اگر عشق کا لفظ اگرچہ عربی کا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے کچھ مقامات پر، لیکن یہ کہ اگر کوئی اس کی سند پر بات کرے گا، ابھی وہ سند کمزور ہے تو کوئی بات نہیں۔ محبت جب شدید ہو جائے تو اسی کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کی ڈیفینیشن کسی بھی لغت میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ محبت شدید ہو جائے، محبت کا معنی تو محبت میں آ گیا۔ اگر صرف محبت کرنا ہوتی تو اللہ فرماتا محبت کرو اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا شدید، پھر ترین، شدید ترین محبت کرو اللہ سے۔ تو اب محبت اگر کوئی کہے گا صرف محبت کریں تو شدید ترین کو کیا کہیں گے؟ محبت کے ساتھ شدید ترین کی صفت بھی تو لگائی ہے، تو وہ جو شدید ترین محبت ہے اسی کو عشق کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے شدید ترین کہا، خالی محبت نہیں کہا۔ محبت میں بھی تو محبت ہے، اگر اتنی ہی محبت کافی ہوتی جتنا لفظ محبت کے اندر محبت پائی جا رہی ہے، صرف اتنا ہی چاہت کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا مومن وہ ہیں جو اللہ سے محبت کریں۔ اس کا مطلب ہے صرف اتنی محبت کافی نہیں ہے، محبت کتنی چاہیے؟ اشد شدید ترین محبت چاہیے، تو وہ جو شدید ترین محبت ہے اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی جان سے بڑھ کر، تو وہی تو عشق ہوتا ہے کہ جہاں اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، اپنے آپ کی پرواہ نہ ہو، اپنی ذات کی پرواہ نہ ہو، مصطفیٰ کی خاطر، مصطفیٰ کے دین کی خاطر، مصطفیٰ کی عزت و ناموس کی خاطر، مصطفیٰ کی خاطر جب وہ اپنی جان سے بھی گزر جاتا ہے تو کوئی کہے کہ یہ تو جنون ہے، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو بھئی حضور ہی نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ والد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور اس میں آیت مبارکہ کوٹ کرتا ہوں، بہت پیارا اس میں ایک نقطہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ جو منافقین تھے، آقا علیہ السلام کا ظاہری طور پر کلمہ پڑھا مگر دل سے ایمان نہیں لائے، دل سے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کے قائل نہیں تھے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، تو وہ اور صحابہ کرام کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پہ کوئی اٹکٹ جاری رہتی تھی، کوئی بحث ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، کسی نے تانا دے دیا، کسی نے لفظ کہہ دیا، ایسی چیزیں چلتی رہتی تھی، اور صحابہ کرام کو ان کی بو آ جاتی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کامل نہیں ہے۔ مگر چونکہ شریعت کا فیصلہ تو حضور نے فرمانا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چلاتے رہے جب تک اللہ کا حکم تھا، پھر ایک وقت آیا جب نکال دیا۔ اب یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ان منافقین کی سورہ بقرہ کے اندر علامات بیان فرمائی، علامات، نشانیاں کیا کیا ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی کیا آئی؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، ویسا ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو دوسرے لوگوں سے مراد کیا ہوئے؟ صحابہ۔ دوسرے لوگوں سے مراد کیا ہوئے؟ تو جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایسے ایمان لاؤ جیسے تمام لوگ ایمان لائے، جیسے باقی لوگ ایمان لائے، تو تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ۔ گویا صحابہ کو یہ فرق نظر آتا تھا کہ ان کا ایمان لانا کسی اور انداز میں ہے اور باقی میجورٹی کا ایمان لانا کسی اور انداز میں ہے۔ وہ ایمان تو لائے منافقین، نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے تھے، مگر ان کے اندر وہ عشق اور محبت کا اظہار نظر نہیں آتا تھا، ان کے اندر وہ تعظیم اور ادب کے جذبات نظر نہیں آتے تھے، ان کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کی وہ بے تابی نظر نہیں آتی تھی جو صحابہ کرام کے اندر تھی۔ تو
تو لہٰذا محبت تو ایک خوشبو ہے، عشق تو ایک خوشبو ہے، وہ نہ بتانے سے بتانے والی ہے، نہ روکنے سے رکنے والی ہے۔ تو محبت اور عشق جہاں پایا جائے گا کسی بھی ذات کے بارے میں تو وہ تو عیاں ہوتا ہے، اسے ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کا عاشق ہونا دکھائی دیتا ہے، اس کا عاشق ہونا زمانے کو نظر آتا ہے۔ تو پھر وہ صحابہ کرام فرق دیکھتے تھے، تو قرآن نے یہ بات کی۔ قرآن نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح تمام لوگ ایمان لائے، باقی لوگ ایمان لائے، تو پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا بھی قرآن کے مطابق سب سے آئیڈیل مومن صحابہ ہیں۔ قرآن کے مطابق سب سے آئیڈیل مومن، جب قرآن کہہ رہا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائے، تو باقی لوگ ہیں صحابہ، تو صحابہ کے ایمان لانے کی طرح انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو قرآن کے مطابق جو آئیڈیل ایمان ہے وہ صحابہ کا ہے۔ آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والے جانثاران وفاداران، ان کا ایمان ہے جو آئیڈیل ایمان ہے۔ تو فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے بھئی تم کس ایمان کی بات کرتے پھرتے ہو، یہ جس ایمان کا دعویٰ تم کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ، ایمان لانا ہے تو ابو بکر جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے تو عمر بن خطاب کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے تو عثمان بن عفان جیسے بنو، ایمان لانا ہے تو مولا کائنات کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے اور دعویٰ کرتے ہو تو بلال حبشی جیسا ایمان لاؤ، طلحہ و زبیر جیسا ایمان لاؤ، صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ۔ تمہارا ایمان ذرا دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح لاؤ۔ جب انہیں یہ کہا جاتا تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ یہ خاص بات ہے۔ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ منافق جواب دیتے کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ خود بے وقوف ہیں، وہ بے وقوف نہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ عقل کسے کہتے ہیں اور بے وقوفی کسے کہتے ہیں۔ یہ جو میرے محبوب کے دروازے سے دور دور پھرتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں اپنی دانش اور عقل، تو یہ عقل ہے، اور جو حضور کے قدموں پر نچھاور ہوئے پھرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ سفہاء، کہ یہ تو بے وقوف ہیں، بے وقوفوں جیسا ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جیسوں والی عقل چاہیے ہی نہیں، ایمان لانا ہے تو ایمان تو یہ ہے جیسا بلال لائے ہیں، ایمان تو یہ ہے جو صدیق اکبر لائے، ایمان یہ ہے جو صحابہ کرام لائے ہیں، یہ ایمان ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، ایسا ایمان لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ بے وقوفوں جیسا ایمان لانا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ تو صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا ہوگا جسے منافقین نے دیکھا اور اپنے عقل کے پیمانے پر رکھ کر اسے پرکھا اور کہا کہ یہ بے وقوفی ہے۔ یعنی کچھ تو ہوگا، قرآن نے تو اسے کہا وہ بے وقوفی نہیں، تم بے وقوف ہو، لیکن صحابہ کرام کو وہ جو بے وقوف کہہ رہے تھے منافقین، تو کچھ تو صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا تھا، کچھ تو ایسا ہوگا کہ جسے کوئی دیکھنے والا دیکھے جو مومن نہیں، جسے اللہ کی محبت اس درجے کی نہیں، جسے حضور کی محبت اس درجے کی حاصل نہیں، تو وہ کوئی دیکھنے والا اسے دیکھے تو وہ کہے یہ کیا ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ تو وہ در حقیقت اس آیت سے ثابت ہوا کہ وہ در حقیقت صحابہ کا جنون تھا، وہ صحابہ کرام کا عشق تھا، وہ ادب و تعظیم، حد درجہ جو ادب اور تعظیم کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ وہی تھا۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیے کہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار، اتنے بڑے سپہ سالار، کتنی جنگیں لڑیں اور کتنی جنگیں جیتیں، اور ایک میدان جنگ ہے، اس میں آپ کی ٹوپی گر جاتی ہے نیچے، آپ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، گھمسان کی جنگ جاری ہے، تیر و تلوار ہیں، گھمسان کی جنگ ہے، آپ نیچے اترتے ہیں
اور نیچے اتر کر گھوڑے سے اتر کر نیچے جنگ سے بے پرواہ ہو گئے، بے خبر ہو گئے کہاں سے تیر آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اب سوچئے جنگ ہے اور ٹوپی تلاش کرنے لگ گئے، تو ٹوپی کی تلاش میں نیچے سر جھکائے کھڑے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، اور حضرت خالد بن ولید جیسا دانش مند، بصیرت رکھنے والا، حکمت رکھنے والا، شجاعت اور بہادری رکھنے والا، اتنا علم اور حلم رکھنے والا، وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر جان سے بے پرواہ ہو کر، تیر و تلوار سے بے پرواہ ہو کر وہ ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا خالد کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ٹوپی تلاش کر رہے ہو؟ کیا نیچے کیا کر رہے ہو؟ جنگ جاری ہے۔ انہوں نے کہا ٹوپی تلاش کر رہا ہوں۔ کہا ٹوپی ضروری ہے یا سر ضروری ہے؟ ٹوپیاں تو اور مل جائیں گی لیکن سر چلا گیا تو سر اور نہیں ملے گا، سر کی پرواہ کرو، ٹوپیوں کو چھوڑو۔ تو خالد بن ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا سوال کرنے والے، یہ عمل جو میرا عمل تمہیں اس وقت بے وقوفی لگ رہا ہے، جو میرا عمل تمہیں خلاف حکمت لگ رہا ہے، میرا عمل تمہیں خلاف مصلحت لگ رہا ہے، یہ جو میرا عمل ہے، سنو، مجھے اس وقت نہ جان کی پرواہ ہے نہ اپنے سر کی پرواہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس ٹوپی کے اندر میں نے مصطفیٰ کا ایک بال مبارک سی رکھا ہے، میں تو ساری جنگیں اسی کی برکت سے فتح یاب ہوتا ہوں۔ اب اس طرح کا واقعہ جب کسی منافق نے دیکھا ہوگا کہ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں نیچے اتر کر اور گھمسان کی جنگ جاری ہے، تو اس کے ذہن میں کیا آیا ہوگا کہ یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو قرآن کی آیت کی طرف آئیں۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے تم کس ایمان کی بات کرتے پھرتے ہو، ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ، تو وہ کہتے کہ یہ تو بے وقوفوں جیسا ایمان لائے ہیں، ہم تو ذرا عقل مندی اور دانش اور حکمت کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری نہ دانش چاہیے نہ حکمت چاہیے نہ تمہارا تدبر چاہیے، یہی اہل جنون چاہیے جو مصطفیٰ کی ہر نسبت پہ مر مٹنے والے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا۔ پھر اسی طرح اگر آپ وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت معروف ہے، آپ نے کئی بار سنا، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جب آئے 1400 صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے اور وہ واپس گیا تو اس نے قریش مکہ کو مشورہ دیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا انی وفدت ملوکن، انی وفدت قیصر و کسریٰ واللہ ما ارا، اللہ کی عزت کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں سفیر بن کے گیا، قیصر روم کا دربار بھی دیکھا، کسریٰ ایران کا دربار بھی دیکھا، ان کا جاہ و جلال بھی دیکھا اور ان کے غلاموں کا جو ادب اور تعظیم ہے وہ بھی دیکھا، لیکن کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم محمد رسول اللہ سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو، نہ ان سے لڑ سکتے ہو نہ لڑ کر جیت سکتے ہو۔ تو وہ حیران ہو گئے، کہا اچھا اتنا اسلحہ جمع کر کے بیٹھے ہیں حدیبیہ میں، اتنے تیر و تلوار ہیں، ساز و سامان ہے، آلات حرب ہیں؟ کہا نہیں، جو تم سوچ رہے ہو وہ تیاری نہیں، ان کے پاس ایک اور تیاری ہے، ان کے پاس جنگ سے نمٹنے کی ایک اور تدبیر و حکمت عملی ہے۔ وہ کیا؟ کہا میں نے ان کے دربار میں وہ عشق دیکھا ہے جو کسی کے دربار میں نہیں دیکھا، میں نے وہ ادب اور تعظیم دیکھا ہے جو کسی اور کے دربار میں نہیں دیکھا۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ نے حجام کو بلوایا، وہ بال مبارک کاٹ رہا تھا، تو جو بال مبارک نیچے گرتا تھا وہ صحابہ اسے حاصل کرنے کے لیے ایسے دیوانہ وار پھر رہے تھے کہ اگر ان کو یہ منہ مبارک نہ ملا تو جنگ چھڑ جائے گی۔ اور کہا میں نے دیکھا کہ وضو مبارک فرمایا اور پانی کا جو قطرہ زمین پر گرنے لگتا تھا وہ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، وہ ہاتھوں پر لیتے اور پھر چہرے اور سینے پر مل لیتے تھے، اور جسے وہ پانی کا قطرہ نہ ملتا تھا وہ پھر جا کر پوچھتا تھا بھی تیرے ہاتھ پہ لگا ہے؟ وہ کہتا ہاں لگا ہے، وہ اس کے ہاتھ پر ہی ہاتھ مس کر کے پھر چہرے اور سینے پہ مل لیتا تھا۔ تو کہا جنہیں اس قدر جنون ہو اپنی ذات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، جو مصطفیٰ کی ہر نسبت پر مر مٹنے والے ہوں، ان سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ ان سے لڑنا تمہارے بس میں نہیں، کیونکہ وہاں عشق اور جنون کی طاقت ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام، یہ جو اب یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے
جو لوگ یہ کہتے ہیں جہاں بھی کہیں دیکھا حضور کی محبت ہو رہی ہے، کوئی فوراً جڑ دیا ایک سوال، بھائی یہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے، یہ دکھاؤ، پوچھتے ہیں کہ نہیں، میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ تو آئیے حدیبیہ چلیں اور صحابہ سے پوچھیں یہ جو کچھ تم کر رہے ہو بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے۔ اب تو لکھا ہے بخاری شریف میں کیونکہ صحابہ نے کر دیا، لیکن جب انہوں نے ابھی کرنا تھا تو اس حدیبیہ کے مقام پر اگر آج کا کوئی مبلغ کھڑا ہوتا اور وہ صحابہ کرام سے پوچھتا بھئی یہ جو تم کر رہے ہو، منہ مبارک سنبھال رہے ہو، لعاب مبارک کو چہرے اور سینے پر مل رہے ہو، وضو مبارک کے مس شدہ پانی کو تبرک سمجھ کر چہرے اور سینے پر مل رہے ہو، بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو قرآن میں تو آج تک نہیں لکھا۔ تو اگر پوچھتے کہاں لکھا ہے حدیث میں، کیا حضور نے ایسا خود فرمایا تھا کہ میں ایسا کروں تو تم ایسا کرنا؟ بھئی محبت تو کروائی نہیں جاتی، وہ تو ہو جاتی ہے، وہ تو نظر آتی ہے، وہ تو جبرن تھوڑی کروائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نہ خدا نے کہا نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سے ایسی محبت کا اظہار کرو، لیکن صحابہ کر رہے تھے۔ تو پھر پوچھئے صحابہ سے کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو پتہ چلا کہ لکھا تو فقط وہی ہوگا جو منع ہے، لکھا فقط وہی ہوگا جو منع ہے، جس کی اجازت ہے وہ نہیں لکھا ہوا۔ پورا قرآن پڑھ لیں، جس سے نکاح حرام ہے اس کو قرآن نے لکھا ہے، اس کی لسٹ بیان کی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی لسٹ بھی دے دے کہ جس کے ساتھ نکاح جائز اور حلال ہے۔ تو کوئی آدمی اتنا مبلغ ہو بڑا تو پھر اسے کہیں نکاح اس سے کرو جس کا نام تمہاری بیوی کا پہلے قرآن میں کہیں لکھا ہوا ملے، حدیث میں لکھا ہوا ملے، پھر اس سے نکاح کرو۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھئی لکھی ہوئی صرف ایک ہی شے ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ لکھ دیا ہے۔ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ساس ہے، رشتے ہیں۔ تو جن کا منع کرنا تھا منع کر دیا۔ اگر ہر اس شے کی لسٹ دیتا قرآن جو جائز ہے تو وہ تو قیامت تک لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں تھیں۔ تو لہٰذا جس کو منع کرنا تھا منع کر دیا، جس کو لازم کرنا تھا اس کا بھی بتا دیا، یہ فرض ہے، یہ ضرور کرنا، وہ بھی بتا دیا۔ جس کا نہیں کرنا تھا وہ بھی بتا دیا۔ جس کی اجازت تھی اور محبت میں جس کی اجازت تھی اس کا نہ اس وقت بیان کیا نہ اب بیان کیا۔ کہاں ہر وہ شے محبت میں جائز ہے جس سے شریعت نے روکا نہیں۔ لہٰذا محبت مصطفیٰ میں جب کچھ کریں آپ، اس کے لیے اتنا ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ منع تو نہیں، منع نہیں تو جائز ہے، منع ہے تو پھر منع ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہ وہ آپ سے پوچھیں بھی دکھاؤ کہاں لکھا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ جو آپ منع کر رہے ہیں یہ دکھاؤ کہ منع کہاں لکھی ہے، کیونکہ منع کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تو کوئی منع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اگر منع ہے تو دکھاؤ۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو عشق تھا، جو جنون تھا، جو محبت تھی، مثالیں ایک دو اور بھی لے لیں۔ احد کے مقام پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد صرف چند صحابہ کرام رہ گئے تھے، چند صحابہ کرام رہ گئے اور باقی تتر بتر ہو گئے، اور وہ ماحول ایسا بنا کہ جب پیچھے سے پلٹ کر حملہ کیا حضرت خالد بن ولید، اس وقت تک مومن نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کفار کے لشکر کی سپہ سالاری کر رہے تھے، انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا، اور یہ سارا نقصان انہی کی وجہ سے ہوا تھا، انہی کے حملہ کرنے کی وجہ سے ہوا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ سارا جو نقصان ہو گیا احد کے اندر، تو وہ اس میں چند صحابہ کرام تھے، باقی سب کے حوصلے اکھڑ گئے، پاؤں اکھڑ گئے، پتہ نہیں چلا کہاں سے حملہ ہو گیا اچانک۔ تو جو چند صحابہ کرام رہ گئے تھے، پھر آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا آؤ، جو آج میرے سامنے جم کے کھڑا رہے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور ایسے ایسے صحابہ کرام تھے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک 7 کے قریب یا 10 کے قریب ایسے صحابہ کرام تھے جو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کو حتیٰ کہ یہ عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنکھ مبارک اٹھا کر نہ دیکھیں، کہیں تیر آپ کو نہ لگے، آپ سر جھکائے رکھیں، مطمئن رہیے، آپ کے غلام آگے کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کسی کو آپ تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ اور جب ان صحابہ کرام کے تیر ختم ہو گئے، تلواریں ٹوٹ گئیں، پہلے تو لڑ رہے تھے، حضور کی طرف پشت تھی، آگے دشمن کی طرف منہ تھا،
لڑ رہے تھے حضور کے آگے کھڑے ہو کر صف بنا کے، جب ان کے تیر ختم ہو گئے، جب ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں، جب لڑنے کے لیے کچھ نہ رہا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر پشت کر لی دشمن کی طرف اور رخ کر لیا مصطفیٰ کی طرف۔ گویا دشمن کو کہا تم مارو، مارتے رہو، مگر یہاں اس جگہ سے ہم نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ حضور کی ذات پر جان بھی قربان ہے اور ہم بھی قربان ہیں اور مال و اسباب بھی قربان ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ یہ والہانہ محبت۔ مگر آخر میں جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں، اور محبت اور عشق کے اندر ہر وہ شے جائز ہے جو دین میں منع نہ ہو۔ یہ نہیں کہ دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے، ہاں جو منع ہے وہ دکھاؤ، منع ہے جو وہ منع ہے، اس کے علاوہ جائز ہے۔ جو شے منع نہیں دین کے اندر وہ آقا علیہ السلام کی محبت میں، عشق میں جیسے اظہار کریں جائز ہے، بشرطے کہ وہ منع نہ ہو۔ اب یہ جو میلاد شریف کا ذوق اور شوق ہے یہ تو الحمدللہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا، کیونکہ یہ آپ اور میں نہیں بڑھا رہے، یہ تو وہ بڑھانے والا بڑھا رہا ہے، اور وہی جانتا ہے اس کی حکمتیں کہ حضور کی ختم نبوت کا راز اسی میں ہے۔ مگر یہ کہ میلاد کے موقع پر اگر کوئی آدمی عشق اور محبت میں کچھ ایسی چیزیں کرنے لگ جائیں جن کو شریعت نے منع کیا، تو وہ یاد رکھیں اس سب کا راستہ روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے اس سال کئی ایسے واقعات ابھی سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوئے ہیں، ہو رہے، اگر کوئی میلاد کے نام پر ایسی چیزیں کرتا ہے جو شریعت میں حرام ہیں تو کسی طور پر اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا۔ وہ بدعت ہے، وہ میلاد کے تقدس کو پامال کرنے کی سازش ہے، وہ میلاد کو متنازع بنانے کی سازش ہے۔ اگر کوئی بیت اللہ کی تصویریں بنا کے یا ان کی خاکہ بنا کے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دے تو یہ اس کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اور ابھی کوئی ویڈیو چل رہی ہے جس میں انہوں نے کوئی حور بھی نکال دی۔ تو جو حرام کام ہے شریعت کے اندر، اگر حضور کے میلاد کا آسرا لے کے، سہارا لے کے کوئی کرے گا تو وہ کہاں سے جائز ہے؟ لہٰذا یہ در حقیقت کسی بھی اچھے عمل کو بدنام کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی اچھا عمل جو لوگوں میں مقبول ہو گیا ہے، اگر اسے پھر لوگوں میں متنفر کرنا ہے، متنازع کرنا ہے، تو متنازع بنانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خرافات لگا دیں۔ اب اگر میلاد کی خوشی کا کوئی اظہار کرے اور موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کے پھر رہا ہو، شور شرابہ کر رہا ہو، اس کا کیا تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ؟ کوئی ناچ گانا شروع کر دے، اس کا دین میں کہاں اجازت ہے؟ قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ لہٰذا میلاد کے نام پر بھی، عشق اور محبت کے نام پر بھی صرف وہی چیزیں کریں جو دین میں منع نہیں۔ میں پھر اس جملے کو دوہرا رہا ہوں، اصول یہی ہے، یہ نہیں کہ وہی کرو جو کہیں لکھا ہوا ہے۔ ہر وہ کام جائز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا، بس جو منع ہے وہ نہیں کرنا۔ تو اب اگر اسی طرح کل اللہ نہ کرے کوئی شراب و کباب کی محفلیں سجانا شروع کر دے، کوئی رقص و سرود کی محفلیں سجانا شروع کر دے، کوئی میلاد کے نام پر مجرے کرنا شروع کر دے، ایسی پارٹیز اور فنکشنز ارینج کرنا شروع کر دے، تو وہ عمل بد چند لوگوں کا ہوگا، لیکن اعتراض سارا میلاد منانے والوں پر آئے گا اور میلاد کے اوپر آئے گا، اور آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق پر اعتراض آئے گا۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت میں ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن اس میلاد کو متنازع بنانے کے لیے یا اس پر اپنے اعتراضات کو اٹھانے کے لیے کوئی اس کے ساتھ ایسی چیزیں نوجوانوں میں، عورتوں میں، کہیں بے دین لوگوں میں، سیکولر لوگوں میں ایسی چیزیں وہ اس کو رائج کر دیں، اور بعد میں کسی دشمن کو موقع ملے وہ کہے جی میلاد ہی جائز نہیں۔ جیسے بزرگوں کے عرس ہیں، اب عرس کے اوپر اگر میلے کی شکل اختیار کر جائیں عرس، اور میلہ ہو اور میلے میں پھر مرد اور عورت کا اختلاط ہو اور غیر شرعی چیزیں چلنا شروع ہو جائیں تو پھر عرس کو بھی لوگ برا بھلا کہیں گے، بعض اوقات تو لوگ صاحب مزار کو بھی کہیں گے، جبکہ صاحب مزار کا تو کوئی قصور نہیں، اس نے تو نہیں کہا کہ ایسا کرو۔ تو لہٰذا اچھے کام کے ساتھ جب بری چیزیں جڑ جاتی ہیں تو وہ اچھا کام بھی متنازع ہو جاتا ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ابھی جو اس وقت صورتحال ہے پنجاب کے اندر، آقا علیہ السلام کی ناموس، آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت میں جان بھی قربان ہے، اور یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے
کہ وہ محبت رسول کے نام پر، عشق رسول کے نام پر قوم کو کیا تصویر دکھانا چاہتے ہیں۔ اس میں حکومت کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں تو جنون ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کے نام پر تو ہر مومن میں مر مٹنے کا جذبہ ہے، تو تم اگر انہیں دہشت گرد سمجھو گے تو وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ ہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے، ان کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، ان کا کوئی مطالبہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن دہشت گرد کہہ دینا، عسکریت پسند کہہ دینا، اور یہ کہہ کر پھر یہ نمٹیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ در حقیقت اسلام دشمن طاقتوں کا ایک کھیل ہے کہ جو امت کی میجورٹی، اکثریت، سواد اعظم، اہل سنت جو محبت والے، امن والے ہیں، ان کو کسی طرح مختلف حصوں میں بانٹ کر لڑایا جائے، متنازع کیا جائے، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر۔ تو ہمیں اس میں اسلام کے تشخص کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اور آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کو بھی لے کر چلنا ہے، اور اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تشدد سے پرہیز کرے، یہ لوگوں کو قتل و غارت گری سے پرہیز کرے، اور کوئی راستہ نکالے اور ان کے مطالبات کو مانے، اور جو نہیں ماننے والے نہ مانیں، ہم بھی اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جو ماننے والی چیزیں ہیں وہ مانیں، اور جس طرح بیہیو کر رہے ہیں اس طرح نہ کریں۔ اس سے ملک اور ملت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، اور خاص طور پر اہل سنت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملک اور ملت کے استحکام کی خاطر حضور کی محبت کو بھی تانہ زنی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے عشق سے بھی اپنے آپ کو مزین فرمائے، اور ایسا عشق کہ جو لوگوں کو اور قوم کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ ان کے لیے رحمت کا اور محبت کا ذریعہ بنے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا